رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی دار الندوہ، اس میں تمام مشرکین کے ذمہ دار لوگ جمع ہو گئے اور یہ میٹنگ کرنے لگے کہ اس محمد سے جان کیسے چھوٹے گی، یہ تو باز آنے والا نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا قید کر لے، کسی نے کہا مار ڈالے، کسی نے کہا باہر نکالے، اور طرح طرح سازشی باتیں ہو گئی۔ ایک مہمان بوڑھا بڑا رو رہا ہے، روتا چلے جا رہا ہے، روتا چلے جا رہا ہے، روتا چلے جا رہا ہے۔ لوگ ہیں بابا کیا ہوا؟ بابا بابا کے وہ بابا کیا ہوا؟ وہ بابے کی ہوندہ۔ بابا نے کہا تم تو مکہ میں ہو، یہاں تو خدا کا گھر ہے، اگر یہ شخص ہمارے ہاں آ گیا تو کہاں کا ہے کہ میں نچ کا ہوں، تو میری قوم کیسے بچے گی؟ اور پھر رونا شروع۔ تمام مشرکین نے اپنی سازش مکر ایک طرف کی، اس نے کہا آپ بولے، اس نے کہا ہر قبیلے کے ایک ایک دو دو آدمی اکٹھے ہو جائے اور آج ہی رات کو اس پر حملہ کرے، اور کل بنو ہاشم سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جب وہ کہے کس نے مارے، سب کو ہم نے مارا۔ اس مشورے میں بظاہر کوئی کمی نہیں تھی، اور بابے نے شرارت کر کے سب کو تیار کیا۔ رات کو مشرکین کے بڑے صنادید اور ذمہ داران وہ حضرت کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ حق تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا کہ آپ نکلتے وقت ریت دم کرے اور پھینکے۔ آپ نے ریت دم کیا، شاہت الوجود، یہ وہ ریت ان کی آنکھوں میں چلا گیا، یہ سب سو گئے، ایسے سو گئے جیسے دفتر کے سامنے ہمارے خادم سوتے ہیں۔ پاکستان رہے یا نہ رہے وہ سوئیں گے، اور وہ پتہ ہے مولانا چلے گئے 9:15 بجے، اب 1111 تک وہ ہے اور زرداری صاحب کی حکومت ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے پودا ترقی نہیں کرتا۔ یہ خادمان جو ہوتے ہیں ان کو نیند بہت آتی ہے، ان میں بھی بیدار لڑکے ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نہایا، کپڑے بدلے باقاعدہ، ابوبکر صدیق کے گھر آئے، ان کو آواز دی، وہ 2 اونٹنیاں باہر لائے، آپ نے علی کو طلب کیا اور کہا میری چادر اوڑھ لو، اسی پلنگ پہ سو جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، صبح حوالے کرو، پھر آرام سے روانہ ہو جاؤ، ہمارے پیچھے آؤ۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، یار کو کندھے پہ اٹھا کے سوئے غار آیا۔ اے علی سویا تھا بستر پہ نبی کے جس رات، اے علی سویا تھا بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم لینے کو دلدار آئے۔ اللہ اکبر، ہمارے امین گیلانی صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، صبح جب مشرکین اٹھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور وہ تب سب نکلے ہوئے تھے، بڑے آرام سے جا رہے تھے،
مشرکین جب اٹھے تو گھر آئے، حضرت علی سو رہا تھا، اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ وہ تو رات کو اٹھے نکلے، کہاں چلے گئے؟ کہ یہ معلوم نہیں کہ ان کو رب نے کہاں جانے کا کہا ہے۔ کہا آپ کو کیا کہا؟ کہ جو امانت ہے ان کے ذمہ تھی وہ میں ادا کروں گا۔ چلتے گئے دن ہو گیا، ایک پہاڑ آتا ہے اس کو جبل سور کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق اور آپ اس طرف مڑ گئے، پرانا کوئی غار تھا اس میں۔ ابوبکر نے کہا پہلے میں اندر جاتا ہوں، کوئی اژدہا بلا ہو تو مجھ سے لڑے۔ اندر جا کے صفائی ستھرائی کی، اپنی پگڑی ٹکڑے کر کے غاروں کو بند کیا۔ ایک غار کے لیے کوئی چیز رہی ہی نہیں، آپ نے اس میں انگوٹھا رکھا اپنا۔ کیا دلیر تھے! ہر امت میں ابوبکر نہیں ہوتا، یہ کوئی امت ہے جس میں ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت سو گئے، ابوبکر صدیق کے ران پہ سر رکھے ہوئے، اور ایک اژدہا آیا ہر طرف سے، اس جگہ سے کاٹنے لگا ابوبکر کو، اور پاؤں نہیں ہٹاتے۔ غور کرو، کیا پہاڑ سے بڑھ کر مضبوط لوگ ہیں۔ بغیر اختیار کے آنسو آنکھوں سے گر گئے حضرت کے چہرے پر۔ آپ اٹھے، پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کوئی چیز کاٹ رہی۔ کہا پاؤں اٹھاؤ۔ سام پایا، سلام کرنے لگا۔ آپ نے کہا وہ بھی دیتی لعنتی، کاٹتے ہو میرے ابوبکر صدیق کو اور مجھے سلام کرتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وہاں تیری کالی کالی زلفاں، السلام علیکم۔ کہتے ہم سلام کرتے، سلام تو پڑھتے، لیکن ہو تو بچو صاحب نا، وہ بھی سلام کر رہا تھا، سلام کر رہا تھا۔ سر اسلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا کرو اپنے اندر، مومن بنو، ٹھیک سنو۔ سلام علیکم۔ سانپ اور بچو بھی سلام پڑھتے ہیں۔ شفیع کاڑوین کے خطیب نظائے حق میں بھی لکھا ہے، سلام تو پڑھتے ہیں، موقع محل نہیں دیکھتے۔ آپ نے اس کو تنبیہ کی، اس نے کہا 100 سال پہلے میں نے توریت کے عالم سے سنا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، مجھے کون چھوڑے گا، مارے گا جو بھی دیکھے گا۔ جب یہ میں نے سنا کہ غار سور میں آرام کرے گا تو میں ادھر آ کر رہنے لگا۔ تیرے دیدار کے لیے میں نے 100 سال گزارے، اب دیدار کا وقت آیا، یہ انگوٹھا نہیں ہٹاتا۔ آپ نے لعاب لگایا، برآ کانہ لم یؤذى، ایسا ٹھیک ہوا جیسے کاٹا ہی نہیں تھا۔ کیا شفا تھی! اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب، اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار تجھے دیکھے وہ دل ہار آئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، جس وقت سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ کہ آپ کو قید کر لے، او یقتلوک، کہ آپ کو قتل کرے، او یخرجوک، یا یہاں سے نکالے۔ یہ 3 مرحلے ہیں مبلغ توحید کے۔ اگر بدعتی بے دینوں کا بس چلا تجھے قتل کرے، پہلا قید کرے، روک لے،
دوسرا یہ کہ قتل کرے، تیسرا یہ کہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کرے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ سازش کرنے لگے اور تدبیر فرمائی خدا نے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔